کیا ہے؟ جس میں جھگڑا، جس میں غیبت، جس میں چگلی، جس میں فساد۔ روزے کو عادت مت بناؤ، روزے کو عبادت بناؤ۔ احساس مٹ گیا، عبادتوں کا احساس مٹ گیا، گناہوں کا احساس ختم ہو گیا۔ جب تک کہ لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا، وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق ادا نہ کر سکا۔ لیکن آج احساس نہیں ہے، اس لیے لوگ ہنستے ہنستے افطار کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا، آنسو بہاتے ڈرتے۔ لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ساری نیتیں تو دسترخوان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت۔ آئیے ایک بات نکل آئی، احساس گناہ۔ کیا ہے احساس گناہ؟ آقا نے فرمایا نا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا، تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ احساس ختم ہے گناہ کا، اسی لیے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر رہے ہیں تو ذلیل ہو رہے ہیں۔ احساس کسے کہتے ہیں؟ احساس یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا۔ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس سے گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا۔ عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کر نہ آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے، تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے، اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے بڑا گناہ کیا تھا، اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا،
مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے، اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے، بلکہ کثرت بتانے کے لیے 70 ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، میں نے تجھے 50 بار سمجھایا تو نہیں مانا، میں 100 بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ 100 نہیں، گنتی کا 100 نہیں، یہاں 100 بتانا کثرت بتانے کے لیے ہے، یہاں 50 کہنا کثرت بتانے کے لیے ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 بڑے گناہ ہیں، یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کثرت سے ہے بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ۔ تو جس نے رمضان شریف میں قصدن بڑا گناہ کیا، قصدن، نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کھیل کود میں وقت کو ضائع کرنا، وقت کا ضیاع، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا، اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے۔ یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے جس پہ لعنت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ انسان کی لعنت کیا ہے؟ انسان کی لعنت، ایک جانور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے، وہ دھیرے چل رہا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لعنت ہو، یہ دھیرے چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا۔ یہ ایک انسان کی لعنت کا اثر ہے، جس پہ معصوم فرشتے لعنت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی 1 2 لعنت نہیں۔ رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے، 1 کے 70 پر آپ کی نظر ہے، گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے، گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر رمضان شریف میں تم 1 گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے۔ تو سوچو انسان کی لعنت پڑے، یہ حال ہے۔ تو جس پہ فرشتوں کی، وہ بھی 1 2 نہیں، پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پہ اترانے والوں، اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے۔ اس چنگاری کو، وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے، بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی۔ جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے، اللہ اکبر، اس جہنم کے اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی، اللہ اکبر، اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو چراغ کی لو کی تیز کو، جو چراغ کی لو کی حرارت کو برداشت
نہیں کر سکتا، جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگھلنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اللہ اکبر! تراویح کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والوں، روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والوں، اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بھر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان نبی کا غلام ہے، مسلمان نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اتنی مصیبتوں میں کیوں ہے؟ اتنی تکلیفوں میں کیوں ہے؟ کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان؟ ارے جس پر فرشتے پوری سال لعنت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹے گی تو کیا ہوگا؟ وہ قوم غربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر لو، نادم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ۔ میرا رب فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف۔ بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساس گناہ لے کر، ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے۔ میرے رب کا وعدہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تو ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم رمضان شریف کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے؟ آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلو۔ یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے، احساس گناہ کر لے، ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، بہت مہربان ہے، غفار ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا، بلکہ گناہ نہیں، نہ کردہ گناہوں کا بھی لوگوں کو احساس تھا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن، یہ ایک جوان انسان ہے، ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی؟ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفیٰ اللہ کے نور کو دیکھا تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا لوگوں کے احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے؟ کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتدا کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا؟ کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ اکبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا؟ اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے، لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیم معتبر اور محترم بنا دیا تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی ابتدا میں مسلمان ہوئے، شوق یہ تھا زیادہ تر
تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے۔ کریم آقا سے بندہ پرور غریب پرور آقا سے عرض کی آقا جوانی کی ابتدا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت میں گزاروں۔ میرے نبی نے کسی کو نہ نہیں کہا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ثعلبہ تجھے اجازت ہے۔ اور پھر ثعلبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی۔ اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے، کوئی سودا سلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لیے بھیج دیتے، کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی ابتدائی دن تھے، تربیت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، تربیت کے ایام جاری تھے، ابھی تربیت سے وہ گزر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کسی کے گھر جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے۔ جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو ضائع کر دیتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج کے لوگ کہتے ہیں مولانا آخر یہ کرکٹ سے مولویوں کو کیا دشمنی ہے؟ بڑے بڑے دیندار لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ میں کیا گناہ ہے؟ نہ اس میں بد نظری ہے، نہ بد نگاہی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ وہ ہے۔ یاد رکھنا کرکٹ میں اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو جو وقت ضائع ہو رہا ہے نا یہ کیا کوئی کم گناہ ہے؟ وقت کو ضائع کرنا خود گناہ ہے، وقت کا ضیاع خود گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کر دی۔ گھنٹوں سب کی نیند برباد کرتے ہو، خراب کرتے ہو، پوری رات جگتے ہو، اگر وہ رات مصلی پر گزرے تو پھر کیا بات ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی؟ کل تک مسلمان تاجدار تھا، آج مسلمان بھکاری ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مصلی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی۔ اب تو رونا ہی نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔ احساس ضیاء جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، اس نے جھانکا کیوں تھا؟ اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں، قوم تمہارا اچھا مذاق اڑا رہی ہے۔ آصفہ کی آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو، تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں۔ لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے، انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکھلے نعرے کسی آصفہ کی آبرو نہیں بچا سکتے۔ تم ہزاروں آصفہ کو، اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرے گا؟ بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے، مگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا۔ اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی، تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے، قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے، اذان دینے نہیں آئے تھے، نماز پڑھانے نہیں آئے تھے۔ اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اسلامی مملکت کے بادشاہ کو
چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے، تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، ہم 7 سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ یہ اور بات ہے، تم بیٹی کی عزت بچانے آئے تھے، لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، یہ اور بات ہے۔ لیکن ہم پہلی مرتبہ نہ قرآن پڑھنے آئے تھے نہ پڑھانے، ہمارا مقصد تھا بیٹی بچانا۔ آج لوگوں کو سوچ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہم نے تمہاری بیٹیوں کی آبرو بچایا ہے، آج ہماری بیٹیوں پہ نظر مت ڈالو، اس لیے کہ ہم نے احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جن کی بیٹیاں چتاؤں پہ جلا کرتی تھی، اسلام نے آنے کے بعد ان کو سہاگن بننے کا تصور اور شعور عطا کیا ہے۔ لیکن بات آج اتنی ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ وہ جوان جو کسی قوم کا سرمایہ، وہ جوان جو تاریخ داں اور تاریخ ساز ہوتا ہے، وہ جوان جو ملت کی آبرو ہوتا ہے، وہ جوان آج اپنے محلے کی بیٹی بہو پہ غلط نظر ڈالے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اب کوئی روکنے والا بھی نہ رہا۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، اور اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ رکھا ہے۔ فلموں کے مناظر ہم اپنے محلے میں دہرائیں گے تو یہی حال ہوگا جو دیکھ رہے ہیں۔ ہم فلموں کے مناظر دہرانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو یہاں عبادت کے لیے آئے تھے، ہم تو یہاں نگاہوں کے تقدس کے لیے آئے تھے۔ بہرحال تو ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو حضور علیہ السلام نے بھیجا بلانے کے لیے ایک صحابی کو۔ ابتدائی ایام تھے تربیت کے، وہ گئے اور انہوں نے دروازے کو دھکا دے دیا، دستک کی بجائے دھکا دے دیا۔ دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھل گیا تو ایک عورت بیٹھ کر اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی، اس پر ایک نظر پڑ گئی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا ہی گندا منظر ہو، اگر بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پہ نظر پڑ جائے اور انسان فوراً نظر پھیر لے تو وہ گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی ایسے منظر پہ جس کو دیکھنے کو اللہ نے منع فرمایا، بے ارادہ نظر پڑ جائے اور پھیر لو فوراً، پہلی نظر معاف ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ پہلی نظر پڑی اس نہاتی ہوئی عورت پر، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں بیٹھنے والا مجمع باشعور ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، بینا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی غسل کرے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پہلی نظر ثعلبہ کی پڑی، فوراً نظر پھیر لی۔ اس کو ہم گناہ تو نہیں کہتے، بلکہ اس نا کردہ گناہ کا احساس ثعلبہ کو اتنا ہوا کہ آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے کیا دیکھ لیا؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے کیا دیکھ لیا؟ اور پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ دیکھو یہ احساس گناہ نہیں ہے، لیکن احساس نا کردہ جرم کا احساس۔ اے اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اور پھر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی لی، محبت رسول نے انگڑائی لی، عاشقوں کی پہچان، عاشقوں کا انداز، عاشقوں کی غیرت عشق رسول۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، اللہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اس گناہ کی اطلاع میرے حبیب کو مت ہونے دینا۔ اگر ان کو پتا چل گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ غمگین ہو جائیں گے، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ بس اب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہ کی خبر، تو اس گناہ کا چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے، تیری مرضی، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ اگر ان کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا، میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا۔ کاش نعتیں سن کر کے جھومنے والی قوم اس عاشق کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کرتی، ایک ناکردہ جرم کا اتنا احساس کہ میرے محبوب کو خبر ہو گئی تو دل ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، یہاں تو سود کے حرام کے لقموں سے افطار کر رہے ہیں، افطار پارٹیاں ہو
رہی ہے مسلمانوں کی. کس کو بلا رہے ہیں؟ جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے. افطار پارٹیوں میں مدعو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوئے اور جو روزے سے نہیں ہے. اور جو بھیونڈی کے مضافات میں، مالیگاؤں کے مضافات میں، بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت کہہ رہی ہے ماں کھجور بھی آج ہمارے گھر نہ آ سکی، افطار کا انتظام تو کر، ان کے لیے کوئی نہیں سوچتا. یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں، یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا. جن کے روزے نہیں ان کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں اور کھجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں ان کا کس کو خیال ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف غریبوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے، غریبوں کی غم خواری کا مہینہ ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں حضور ایسی سخاوت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں. حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخاوت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بہ رہا ہے. پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہے جن کے یہاں سحری کا انتظام نہیں، اور ہم سحری کے بعد کھانے کو گھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں. کیا انداز ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں. اب تو مسلمان کافروں کو افطار کراتے ہیں. یہ غیرت ایمانی ہے لوگوں کی، کافروں کے ساتھ افطار پارٹیاں ہو رہی. اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، رب کا کچھ خوف کرو. اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان غریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دیا، بلکہ میرے کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر غریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت 4 گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو. اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. فکر کہاں ہے؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا اسلام کہاں ہے؟ فرمایا کتابوں میں. مسلمان کہاں ہے؟ تو کہا قبروں میں. اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں. اب کیا بچا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ کافر ہو گیا، استغفر اللہ، کبھی نہیں کہتا. میرا مسلک تو اتنا محتاط مسلک ہے. میرے امام نے کہا اگر کسی کے قول میں 99 وجہ کفر کی ہو اور ایک ایمان کا راستہ نکلتا ہو تو ہم ایمان کی طرف اس قول کو پھیریں گے. ہمارا مذہب مسلک یہ ہے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیل دہلوی کے مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے مسلک میں بہت احتیاط ہے. مولا کائنات نے کہا آسمان سے زمین پہ گرنا آسان ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا میرے لیے مشکل ہے. خارجیوں نے جب مولا علی کو کافر کہا تو فرمایا ان کی بے باکی ہے، وہ مجھے کافر کہتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہتا، یہ میری احتیاط ہے. میں آپ کو کافر کہنے استغفر اللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، تصور نہیں کر سکتا. بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنے دل کے جذبات پیش کروں کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھ کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخدوموں کو خادم کی حیثیت سے سبق سنا رہے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری نجات کا سامان کر دے گا. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے، ہم اس تصور کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں. لیکن سوچو تو صحیح ہمارے اسلاف نے کیا کہا. مذہب کتابوں میں ہے، مسلمان قبروں میں ہے. اب کیا ہے؟ کسی نے کہا نا کہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. کہیں ہم تصویر مسلم تو نہیں بن گئے. صالبہ ابن عبد الرحمن عرض کرتے اللہ جتنا بڑا چاہے تو مجھ پہ عذاب ڈال دے لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دے. حالانکہ یہ ان کی عشق کی بولی تھی، ورنہ عالم ما کان وما یکون سے کیا چھپ سکتا تھا. جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے کس کے اعمال چھپ سکتے تھے. وہ تو شاہد ہے، شہید ہے، وہ بصیر ہے.
وہ عالم ما کانا و ما یکون ہے، اور انبیاء کی امت کی اعمال پہ جو گواہی دیں گے، کیا وہ اپنی امت کی اعمال سے بے خبر رہیں گے؟ میرے امام نے کہا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے۔ وہ تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، لیکن عشق کی بولی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے 4 مصرے کہے تھے فارسی میں، جس کا مفہوم میں عرض کروں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا کریم ہے، میرے گناہ حد سے سوا ہے، پہلے تو میرا حساب نہ لینا، مجھے بے حساب چھوڑ دے، اور اگر میرا حساب لینا تیری غیرت اس کو لازم قرار دے، تو پھر میری عرض ہے کہ میرے محبوب کی نظروں سے چھپا کر کے لینا، کیونکہ جب میری بے حیائیاں کھلے گی نا تو میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور اسی مفہوم کو غالباً اقبال نے اس مفہوم کو جو ادا کیا تھا میرے امام کی 2 مصروں کو، وہ کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا۔ اس حیادار محبوب سے گوارا نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی فہرست پر وہ نگاہیں اٹھائے رکھے، حیا سے نگاہیں جھک گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ثعلبہ کہتے ہیں مولا میرے گناہ پر چاہے جتنا بڑا مجھے عذاب دے دے، لیکن میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا۔ اب بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، نہ کردہ جرم نے بے قرار کر دیا۔ ثعلبہ حضور کے پاس وہ اطلاع لے کر بھی نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے۔ مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک غار تھا، ثعلبہ اس غار میں چلے گئے، اور اس غار میں جا کر کے رات و دن رونا، اور ایک بات، کاش اللہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور مجھ سے یہ خطا نہ ہوتی اور میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹتا۔ مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع مت ہونے دینا، ایک ہی بات کرتے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، یا مجھے عذاب دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے دے۔ 40 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ وہ گناہ نہیں تھا، وہ خطا نہیں تھی، اس کو گناہ کہہ بھی نہیں سکتے، پہلی نظر پڑی اور پھیر لیا۔ سوچو ایک نہ کردہ جرم کا اتنا احساس، ہم اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں۔ کبھی احساس بھی کیا کہ رسول پاک کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آنکھوں کو کتنا گندا کیا، کتنا آوارہ کیا۔ 40 دن بیت گئے، آقا پوچھتے تھے صحابہ سے ثعلبہ کہاں ہے، ابن عبد الرحمن کہاں ہے، ابن عبد الرحمن کہاں ہے؟ صحابہ کہتے حضور وہ دکھتا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کے گھر والے بھی کوئی اطلاع نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا۔ ایک دن 40 دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ایک غلام ہے جو ناکردہ جرم پر بہت شرمندہ ہے، اور 40 دن سے ایک غار میں وہ رو رہا ہے۔ آقا نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ لوگ گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا ابن عبد الرحمن کو تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا، کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے، اللہ کا بڑا خوف ہے، اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہ رات کے آخری پہر میں غار سے نکلتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے اللہ کاش کہ تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا،
نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا. مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا. اگر میرے اس گناہ کی خبر میرے حبیب کو ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. وہ یہ کہتا ہے. فاروق اعظم نے حضرت سلمان سے کہا سلمان ہم جس کو ڈھونڈنے آئے تھے وہ مل گیا. چرواہے سے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا میں اس غار کو نہیں جانتا، اگر ملنا ہے آخری پہر کا انتظار کرو، وہ رات کے آخری حصے میں آتا ہے. فاروق اعظم انتظار کرنے لگے. رات آخری آ گئی. وہ پھر روتے ہوئے آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، اسی طرح روتے رہے اور مچلتے رہے. فاروق اعظم گئے، ان کو اپنے سینے سے لگایا. سالبہ سالبہ کیا حال کر رکھا ہے؟ فاروق اعظم نے گلے سے لگایا اور جب کہا تو نے کیا حال کر رکھا ہے؟ کہا عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا کہ چل تجھے حضور بلاتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ پورا وجود کانپنے لگا. عمر میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی، حضور کو پتا چل گیا میرے گناہ کا. فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا. حضور نے کہا تھا بلا لاؤ تو میں تمہیں بلانے آیا ہوں. اللہ اکبر، قربان جائیں. کیا عشق ہے، کیا احساس ہے، کیا ندامت ہے، کیا شرمندگی ہے. عاشقوں کی پہچان یہ. آج تو جب ہمارے درمیان یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ قبر میں ہم حضور کی زیارت کریں گے، میری قوم نعرے لگاتی ہے. عاشقوں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا یار کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی، حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے. اتنے پاپ کرتے ہیں، حضور کا دل دکھاتے ہیں، حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں. اگر حضور کی کا سامنا ہو گیا اتنے قریب سے، 2 گز زمین ہے، حضور کا اتنے قریب سے سامنا ہو گیا اور حضور نے یہ فرمایا غدار عشق کا میرے دعویٰ کرتا تھا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا اور منہ پھیر کر کے چلے گئے. بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے؟ اس کی کو دعائی دو گے؟ کس کو پکارو گے؟ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. ارے عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. سرکار غوث پاک جب پہلی مرتبہ حضور کے روضے پر گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل پڑے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما. کسی نے کہا عبد القادر جیلانی آپ کھڑے نہیں رہتے؟ فرمایا شرم آتی ہے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں. جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی وہ کہتے کیا منہ لے کر کھڑا رہوں. اور ہم قبر میں زیارت کی بات سن کر نعرے لگنے بھی چاہیے، لیکن یہ احساس تو ہو ہم نے کیا کیا ان کی خوشی کا کام. وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے. مسلمانوں اگر آپ برا نہیں مانے، کتا ہم سے بازی لے گیا، کم سے کم وہ کتا ہو کر اس نے کبھی اپنے کسی عمل سے نبی کا دل نہ دکھایا. ہم نے تو صبح گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا، شام گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا. مسلمانوں ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ ہم نے سحری کرنے کے بعد کہا ابھی تو فجر کو بہت ٹائم ہے اور سو گئے. رمضان شریف میں بھی فجر کی نماز چھوڑ دی، تھکن کا بہانہ لے کر بستر میں ظہر گنوا دی اور عصر کے آخری وقت میں اٹھے اور کہنے لگے کہ افطار کی تیاری کرو کب اذان ہوگی. یہ اپنی دن اور اپنی راتیں ہیں. ہائے کیسی غفلت ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. سالبہ کہتے ہیں عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، حضور نے تمہیں بلایا. پورا وجود کانپنے لگا. نہیں عمر، حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، ضرور آؤں گا، لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں. میں اس وقت آؤں گا، مجھے انتظار کرو لے کر کے. جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکوں.
فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا. فجر کا انتظار ہوا, فجر کا وقت شروع ہوا, پھر مسجد میں آئے. اس وقت تو پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے. حضور کی قرات کی آواز جیسی ثعلبہ کے کانوں میں آئی, چیخ ماری, زمین پہ گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہاں ہے ثعلبہ؟ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہے. آقا نے ثعلبہ کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا, ثعلبہ کو ہوش آ گیا. آقا نے پوچھا ثعلبہ کیا حال ہے؟ عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا ہے. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میرا برا حال ہے آقا گناہ سے. سرکار نے فرمایا اے ثعلبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ ایسی آیت نہ بتاؤں؟ ثعلبہ نے کہا حضور بتائیں. فرمایا جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ثعلبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے. ایک نہاتی ہوئی عورت پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑ گئی اور پہلی نظر پھیر لی. اتنا احساس ہے گناہ کا. میرے جوان تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو زنا کے مناظر پوری پوری رات دیکھ کر کے گزارا. تیری آنکھوں کا کیا ہوگا؟ تو نے تو نامحرم عورتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر پارکوں کی سیر کی. تو نے تو فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دی. اسی لیے پیدا ہوا تھا انسان, اسی لیے قدرت نے ہمیں پیدا کیا تھا. اور کب تک گناہ کریں گے؟ جوانی کب تک رہے گی؟ طاقت کب تک رہے گی؟ جیسے ہی ثعلبہ نے یہ بات کہی نا آقا مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے, آقا نے کہا ثعلبہ تیرا گناہ بڑا نہیں, اللہ کا کلام بڑا ہے. روتے ہیں ثعلبہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ثعلبہ رو رہے ہیں. آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دو. حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا. 8 دن رہے پھر بھی مسجد نبوی میں نہیں آئے. رونا رونا رونا, اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا. کفار کے پتھر محبوب کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے, عاشقوں کے گناہ جتنی تکلیف پہنچاتے ہیں. ثعلبہ رو رہے ہیں. 8ویں دن حضور نے پوچھا سلمان میرے ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ تو سلمان نے کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک نہیں جی پائے گا, بہت برا حال ہے آقا اس کا, بہت برا حال ہے. سرکار نے کہا چلو اس کے گھر چل کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اس کو مغفرت کا پروانہ سناتے ہیں. سرکار ثعلبہ کے گھر گئے. کریم آقا نے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. حضور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے. ثعلبہ رو رہے تھے. حضور نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے. کیا مقدر کا سکندر تھا جس کو زانوے رسول ملا. حضور کے ہاتھ, ارے ہمیں تو حضور کے نالین کے ذرے مل جائیں تو اپنے مقدر کی معراج ہو جائے, بلکہ نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو ہم فخر سے کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے. نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. لیکن عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے, عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے. جب حضور نے ثعلبہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اپنی گود میں سر رکھ کر, تو ثعلبہ نے گردن کھینچ کر گودی سے اپنے سر کو زمین پہ گرا لیا. یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. حضور نے بھی اس منظر کو ملاحظہ کیا اور کریم آقا نے کرم کرتے ہوئے فرمایا ثعلبہ تو نے میری گود سے اپنا سر کیوں کھینچ لیا؟ تو ثعلبہ کہتے ہیں آقا اس سر کی آنکھوں نے اتنے پاپ کر لیے ہیں کہ اب یہ گناہ آلود سر
آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں، آپ کی گود میں رہنے کے قابل یہ سر نہیں ہے آقا، اتنے پاپ اس سر نے کیے ہیں۔ حضور نے کرم فرمایا، پھر سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، پھر سر گرا لیا، تیسری مرتبہ سر حضور نے اٹھایا، جبریل آ کے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ کو ثعلبہ کی یہ ادا اور اس کی ندامت اور ناکردہ جرم کا احساس اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے پھر بھی اس نے اتنی شرمندگی اور احساس اور ندامت کا اظہار کیا ہے کہ اگر سارے انسانوں کے جرائم بھی یہ لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ اس کے احساس کو دیکھ کر، اس کی ندامت کو دیکھ کر، اس کی شرمندگی کو دیکھ کر حبیب ثعلبہ کو خوشخبری دے دیجیے۔ حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ مچل گئے، اب بھی ثعلبہ اٹھیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، قوت والے ہو جائیں گے، پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے، پھر محفلوں کی زینت بنیں گے، پھر وہی دوڑ بھاگ ہوگی، پھر وہی نبی کی خدمت ہوگی۔ حضور نے کہا ثعلبہ دیکھ تیرے لیے کیا پیغام بھیجا میرے اللہ نے، میرے اللہ نے تیرے لیے دیکھ کیا پیغام بھیجا ہے۔ ثعلبہ نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا اللہ فرماتا ہے کہ ثعلبہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ ثعلبہ نے یہ سنا، کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا؟ پاپ اور اس نے کیا کیا؟ کرم۔ اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ہاتھ ہلایا گیا، ثعلبہ اٹھتے نہیں۔ سرکار سے عرض کی حضور ثعلبہ کی تو روح نکل گئی۔ آقا فرماتے ٹھیک ہے، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کے جنازے میں خود آؤں گا۔ کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے، جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو، جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو، اس جنازے کی شان کیا ہوگی۔ لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ جب حضور ثعلبہ کے جنازے میں آئے، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے، پورا پنجہ نہیں رکھا حضور نے زمین پہ۔ اے گناہ کرنے والوں آؤ، ہم سب گنہگار ہیں، احساس گناہ اپنے اندر پیدا کر لو، کتنے مکرم، کتنے مقرب اور کتنے محترم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا، تلوے نہیں رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے۔ کسی دیکھنے والے نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ثعلبہ نے نا کردہ جرم پر اتنا احساس اور ندامت کی ہے کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جو نہیں دیکھتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں، میں قدم کیسے رکھوں؟ کتنا مکرم ہوتا ہے احساس والا۔ آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو، گناہ کی کھیتی، گناہ کے کانٹے جو دل میں اگ آئے ہیں، رو دھو کر اس کو صاف کر لو۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ان لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہو کر تنہائیوں میں روتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، ماہ رمضان شریف کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ گزارش ہے اعتکاف کریں، جو اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ہو سکے تو سنی دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کریں تاکہ دین بھی سیکھ سکیں، اور رمضان شریف کا ایک ایک سیکنڈ ضائع مت ہونے دینا۔ تلاوت کرنا، زیادہ جگنا، درود پڑھنا، استغفار کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، جہنم سے پناہ مانگنا، جنت کا سوال کرنا،
اللہ مجھے آپ سب کو وہ رمضان شریف عطا کرے جس میں عبادت کی قوت اور طاقت بھی ہو، خشوع و خضوع بھی ہو، نماز کی توفیق بھی ہو، واقعی روزہ رکھنے کا شعور بھی ہو۔ ایسا رمضان اللہ عطا کرے کہ یہی ماہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔